وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 844 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ خود کو کسی اور کی طرف منسوب کر دے۔ فرمایا دوسرے نمبر پر اور آنکھوں کو وہ دکھائے جو اس نے دیکھا ہی نہ ہو، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور فرمایا تیسری بات، وہ کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کر دے جو میری بات ہی نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں 3 بڑے جھوٹوں کا تذکرہ موجود ہے۔ ان میں سب سے پہلا جھوٹ کیا ہے کہ انسان جس کا نطفہ ہو اس کے علاوہ اپنے نسبت کسی اور کی طرف کر دے۔ یہ بڑا جھوٹ ہے کیونکہ وہ اس کا اصل باپ ہی نہیں جس کی طرف خود کو منسوب کر رہا ہے۔ تو بخاری میں روایت موجود ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے ایسا کیا کہ اس نے خود کو حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کہا یا کیا کہ یہ میرا باپ ہے، حالانکہ وہ اس کا باپ بولیے نہیں ہوتا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے اس جھوٹ کی وجہ سے اس پر جنت جو ہے حرام ہو جائے گی، جنت سے محروم ہو گیا۔ جس طرح ہمارے اس معاشرے میں بعض ذرا سی لڑائی جھگڑے میں کہتے ہیں یہ تو میرا باپ ہی نہیں، اس سے میرا کوئی رشتہ ہی نہیں، یہ میرا بھائی ہی نہیں، تو لہذا یہ معمولی جملہ تو ہے لیکن اس کا جو کفارہ ہے وہ بڑا بھاری ہے اور وزنی ہے، تو لہذا ہمیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر وہ ہے جو اس کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اور وہ اس کو دکھا رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا خواب گھڑ کے سنا رہا ہے جو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ جھوٹا خواب، لوگ مذاق مذاق میں ہنسی مذاق کے لیے یا بعض کہتے ہیں یار ہم تو تفریح کر رہے تھے، تفریح کے طور پر جھوٹی خواب گھڑنا اور گھڑ کے لوگوں کو سنانا، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ جانتے اس کی سزا کیا ملے گی؟ قیامت کے دن اس کو جو دیے جائیں گے، جو، اور کہا جائے گا کہ تو ان 2 جو کے درمیان گرا لگا، گٹھان باندھ، تو کیسی مشقت ہوگی؟ بولیے جو کتنا معمولی سا ہوتا ہے، اس میں گرا لگنی ممکن ہے، تو ایسی مشقت کا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو امام ابن سیرین جو ہیں بہت بڑے امام گزرے ہیں، تابعی ہیں اور تابع رؤیا کے سب سے ماہر ترین شخص، وہ فرماتے ہیں ان کے خدمت کے اندر ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے امام ابن سیرین میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب بڑا عجیب۔ آپ نے فرمایا بتا تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگا میرے پاس ایک کانچ کا پیالہ ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہے اور وہ کانچ کا پیالہ میرے اوپر ٹوٹ گیا لیکن پانی جو کا تو ہی میں موجود رہا۔ آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بول، یہ جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے خواب دیکھا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا اے امام ابن سیرین سبحان اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے، میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے، اس جھوٹ کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ لیکن وہ اصرار کرتا رہا، بتائیے تعبیر، پھر آپ نے تعبیر بتائی، پھر آپ نے تعبیر بتائی۔ جب تعبیر بتائی نا، آپ نے فرمایا کہ پھر سن، اگر تو تعبیر جاننا چاہتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیری بیوی کے ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تو مر جائے گی مگر بچہ زندہ رہے گا۔
جب آپ نے تعبیر سن لی اس نے اور آپ نے بتا دی، وہ باہر نکلنے کے بعد کہنے لگا میں نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا، میں تو ایسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ یہ وہی واقعہ ہے جو یوسف کے پاس آئے تھے کچھ لوگ، پھر کچھ عرصے کے بعد دیکھو خدا کرنا کیسا ہوتا، کچھ عرصے کے بعد اس کی بیوی حاملہ ہوئی اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، تو اس کی بیوی تو مر گئی لیکن بچہ اس کا زندہ رہا۔ اب آخری بات حدیث کی وہ یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری بات نہ ہو میتہ منسوب کر دے یہ بھی بڑا جھوٹ ہے۔ اس لیے یہ حدیث مبارکہ جو ہے ہر کتب حدیث کے اندر آپ کو مل جائے گی، جتنی حدیث اٹھا کے دیکھو گے احادیث مبارکہ کی، اس میں ایک روایت ضرور ملتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کر دی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ہمیں احادیث مبارکہ بیان کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو جو رسول اللہ کی بات ہی نہ ہو اور ہم اسے منسوب کر دیں، تو بجائے ثواب کے گناہ ہو جائے۔ کیونکہ عام لوگ جب بات چیت کرتے ہیں وہ فوراً کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا، رسول اللہ نے یوں فرمایا، حالانکہ وہ رسول اللہ کی بات بولیے نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس معاملے بہت احتیاط سے کام لینا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔